بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ جل جلالہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ 3 صحابہ جو جنگ تبوک سے رہ گئے تھے ان کی توبہ اللہ نے قبول کی۔ ان کا واقعہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ واقعہ ہے، بہت عبرت والا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ شیطان انسان کو کس طرح پریشان کرتا ہے، جہاد سے روکتا ہے۔ اس واقعے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو بھولا نہیں کرتے تھے۔ جنگ تبوک میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان کی تعداد 30,000 تھی، 30,000۔ لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک پہنچ کر پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ یعنی اپنے صحابہ کو، اپنے انصار کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو پوچھا کرتے تھے۔ اب تو 300 ساتھیوں کا امیر ہے تو اسے بھی کچھ یاد نہیں رہتا بیچارے کو۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو پیغمبر تھے، اس میں تو شک نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بادشاہ کا نام یاد دلاتا ہوں۔ تھے تو مسلمان لیکن انہوں نے خلافت کے خلاف، عثمانی خلافت کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ ان کا نام ہے امیر تیمور۔ چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے لیکن مسلمان تھے، وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کو اپنے لشکر کے ساتھیوں کے نام نہیں بلکہ ساتھیوں کے بچوں اور بچیوں کے نام تک یاد ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ جو فوج تھی، فوج میں جو لوگ کام کرتے تھے، ان کے بچوں اور بچیوں کے نام تک یاد رہتے تھے۔ امیر اس طرح ہوا کرتے ہیں۔ خیر، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، میدان میں پہنچ کر، تبوک پہنچ کر پوچھا کہ کعب کدھر ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے کتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی ہر بات پر وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے امر فرما دیا کہ نہیں کرو گے، بس نہیں کرتے تھے۔ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ وہ کیوں، کیسے، کہاں، یہ باتیں وہ نہیں پوچھا کرتے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ کتنے زیادہ وفادار تھے۔ 50 دن رات ان تینوں صحابہ سے سلام کلام سب کچھ بند تھا۔ تو ایک عرب بادشاہ تھا، غسانی قبیلے کا بڑا، وہ عیسائی تھا، صلیبی۔ اسے جب پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کعب بن مالک کے ساتھ خود بھی بات چیت بند کر دی ہے اور ان کے ساتھی بھی ان سے سلام کلام تک نہیں کرتے، تو اس نے خط بھیجا کہ تم تو بڑے تعلیم یافتہ آدمی ہو، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ تو انہوں نے وہ خط لے کر تندور میں پھینک دیا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے، میری وفا اور میری محبت اور میری سچائی کا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو جس طرح ظاہر میں مانتے تھے اسی طرح چھپ کر بھی مانا کرتے تھے۔ یہ اپنے چچزاد بھائی ابو قتادہ سے بات کرنے آئے، کوئی بھی نہیں تھا وہاں، انہوں نے بات نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے تو بات مانتے ہیں اور پیچھے پھر بات نہیں مانتے، نہیں، بہت سچے لوگ تھے یہ۔ اس واقعے سے دراصل ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا فرض ہے۔ جہاد نہ کرنے کی سزا کتنی سخت ہے، اس واقعے میں ہم دیکھیں گے۔ چلو پڑھتے ہیں۔ یہ حدیث جو اس وقت ہم پڑھیں گے یہ بخاری شریف میں موجود ہے، یعنی اس واقعے کے سچ ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔
بخاری شریف وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ کے بعد سب سے سچی کتاب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ واقعہ خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی ہے. کعب کی کہانی اپنی زبانی رضی اللہ تعالی عنہ. تو سنتے ہیں. عبارت میں زیادہ نہیں پڑھوں گا، کوشش یہ کروں گا کہ واقعہ جلدی جلدی بیان کر دوں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان سب میں شریک ہوا ہوں مگر غزوہ تبوک میں. اس کے علاوہ ایک اور جنگ ہے جس میں شریک نہیں ہو سکا، وہ غزوہ بدر ہے جو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی. لیکن اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے شریک نہ ہونے والوں پر کوئی ملامت نہیں کی تھی، اس لیے کہ وہ تو اچانک جنگ بن گئی تھی نا. صحابہ کرام تو پورے طور پر تیار بھی نہیں تھے، اور وہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت مشرک تھے ان کے قافلے کو پکڑنے کے لیے نکلے تھے کہ اچانک جنگ لگ گئی نا. اس لیے وہ تو کوئی قابل ملامت بات نہیں ہے. فرماتے ہیں اگرچہ جنگ بدر دنیا میں بہت مشہور ہے، لوگوں میں بہت مشہور ہے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ایک اچھے واقعے میں شریک تھا جو مجھے جنگ بدر سے بھی زیادہ محبوب ہے. اب یہ کون سا واقعہ ہوگا جو جنگ بدر سے بھی زیادہ ان کو محبوب ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم مکے گئے تھے اور وہاں پر چھپ چھپ کر ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملا کرتے تھے. وہ جو ہم ملاقاتیں کرتے تھے چھپ چھپ کر، کمزوری کی حالت میں، مشکلات کی حالت میں، لیلۃ العقبہ گھاٹی کی رات جب ہم ان سے ملے تھے اور ہم نے ان کے ساتھ بیعت کی تھی، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے غزوہ بدر سے بھی، اس لیے کہ مشکل وقت میں ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، بیعت کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اور یہ وعدہ انہوں نے وفا بھی کیا. اب وہ غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا جو وقت تھا اس وقت میرے پاس پیسے بھی بہت تھے، صحت اور جسم بھی میرا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. 2 اونٹ تھے میرے پاس. اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹ ایک وقت میں نے جمع نہیں کیے تھے. 2 اونٹ تھے یعنی 2 ڈاٹسن تھے نا. تو 2 گاڑیاں میرے پاس تھی. 2 گاڑیاں تو بہت مالدار آدمی کے پاس ہوتی ہے نا، یعنی مالی اعتبار سے بھی میں بالکل مضبوط تھا، جسمانی اعتبار سے بھی جوان آدمی تھا. فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ طبیعت اور مزاج تھا کہ جب کسی جنگ پر جایا کرتے تھے تو اس کا رخ نہیں بتایا کرتے تھے. جانا ہے شمال کی طرف تو مشرق کے حالات پوچھا کرتے تھے، جانا ہے مکے کی طرف لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کے حالات پوچھا کرتے تھے، بالکل دوسری طرف ہے وہ، تاکہ دشمن کو دھوکے میں رکھا جائے، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شاید خیبر کی طرف جانا چاہتے ہیں تو دشمن کا جو استخبارات ہے، جاسوسی نظام ہے، سب خیبر کی طرف متوجہ ہوگا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے آ پہنچیں گے. ہمارے پیغمبر جرنیل تھے، سمجھ گئے، جنگی عسکری ایک سردار تھے، لیڈر تھے، جرنیل تھے. نبی الملحمہ ان کو کہا جاتا ہے نا، جنگوں کے نبی، سخت جنگوں والے نبی، نبی السیف، تلواروں والے نبی. جیسے وہ نبی الرحمہ ہیں اسی طرح نبی الملحمہ بھی ہیں. لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک یہودی کی عیادت کی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کتنے سارے یہودیوں کو قتل بھی کیا تھا. لوگ پوری بات نہیں بتاتے، پوری تصویر امت کے سامنے نہیں پیش کرتے، اس لیے غلط فہمیاں ہوتی ہیں. تبلیغی جو ہیں مجاہدین کو نہیں سمجھتے، مجاہدین جو ہے تبلیغیوں کو نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ دونوں کام جو ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیے ہیں.
مدرسے والے جو ہیں مجاہدین کو نہیں سمجھتے اور مجاہدین جو ہے مدرسے والوں کو نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ سب کام جو ہے دین کے کام ہیں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کام کیے ہیں. جانا ہے آپ نے مشرق کی طرف اور آپ پوچھ رہے ہیں مغرب کے حالات، تو دشمن متوجہ ہوگا کس طرف؟ دشمن مغرب کی طرف متوجہ ہوگا کہ مفتی صاحب جو ہے مغرب کی طرف کہیں جانا چاہتا ہے. جیسے یہاں پر آپ دیکھ لیں، ننگرہار جو ہے مشرق میں ہے افغانستان کے، اور قندھار جو ہے افغانستان کے مغرب میں ہے. آپ نے جانا ہے قندھار، لیکن آپ فون پر بھی اور لوگوں سے بھی یہ پوچھتے ہیں یار ننگرہار کے حالات کیسے ہیں، داعشی زیادہ اچھل کود تو نہیں کر رہے، اجازت مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی؟ تو دشمن متوجہ ہو گیا ننگرہار کی طرف اور آپ پہنچ گئے قندھار. اسے کہتے ہیں توریہ. کیا کہتے ہیں؟ اسے جھوٹ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں توریہ. مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں جہاد کے میدان میں اور آپ نے گھر والوں کو یہ خط لکھا ہے کہ میں مدرسے جا رہا ہوں، تو جہاد کا میدان مدرسہ نہیں ہے. یہ جو 20 سال سے ہم یہاں سبق پڑھ رہے ہیں، زخمی ہوتا ہے تو اس کا علاج کیسے ہوتا ہے یہ بھی ایک سبق ہے، شہید ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ بھی ایک سبق ہے، ساتھیوں کے ساتھ وفاداری کیسے کی جاتی ہے یہ بھی ایک سبق ہے، امراء کی بیعت اور امراء کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے یہ بھی ایک سبق ہے. بہت سارے سبق ہیں. بلکہ عبداللہ اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو میں نے جہاد کے میدان میں ایسے دیکھا جیسے کہ ابھی ابھی آسمان سے اتر رہا ہو. اور تم لوگوں نے بھی دیکھا، اللہ کی مدد کو تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ کئی بار دیکھا. پہاڑوں سے گزرے ہو، دریاؤں سے گزرے ہو، جنگلوں میں رہے ہو، غاروں میں رہے ہو، کہاں کہاں تم لوگوں نے وقت گزارا ہے. اللہ کی مدد دیکھی یا نہیں دیکھی ہر جگہ تم لوگوں نے؟ تو اسے توریہ کہا جاتا ہے. بظاہر جھوٹ ہے لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں لیکن اصل مقصد سے پھر ہم رہ جائیں.